گیٹ کا اپڈیٹ کیا ہوا آج جے آئی ٹی کی رپورٹ جو تھی اس پر آج دلائل پیش ہونے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 ممبر بینچ جسٹس اعجاز افضل کی رہنمائی میں آج بیٹھا اور سب سے پہلے آج ہم نے دیکھا کہ کورٹ میں جو پٹیشنرز تھے ان کی طرف سے رپورٹ کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سپورٹ کیا گیا ٹوٹلی اس کو سراہا گیا اور جہاں تک ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے لائر کا نعیم بخاری صاحب کا پہلے تو ہم یہ کہتے چلیں کہ کافی انہوں نے ٹائم لیا زیادہ اور اس کے بعد کچھ اہم نکات تھے لگتا انہوں نے کچھ شاید ان کو وقت نہیں ملا تیاری کا اہم نکات پرائم صاحب کے حوالے سے ان کی جو وہاں امپلائمنٹ ہے یو اے ای میں اس کے حوالے سے کہ ڈاکیومنٹس کب ملے کیسے ملے اور تنخواہ کے حوالے سے کہ وہ ڈرا کر رہے ہیں پے یا نہیں یہ چھوٹی ڈیٹیل ہے لیکن اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ جب وہ نہیں دے پائے نعیم بخاری صاحب جواب صحیح تو بینچ نے تفصیل میں جواب دیا اس کا مطلب یہ بڑے کلیئرلی یہ معلوم ہوتا ہے ناظرین کے جو تینوں آنریبل ججز ہیں انہوں نے تفصیل میں رپورٹ پڑھی ہے اور انہوں نے پھر نعیم بخاری صاحب کو انفارمیشن دی جو کہ رپورٹ میں موجود تھی بہرحال نعیم بخاری صاحب کی استدعا تھی کہ پرائم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے انہوں نے یہ کہا کہ رپورٹ جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا اور کہا کہ اس کے تحت 62 63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ کو پہلے ڈاکیومنٹس دیے گئے اس آنریبل کورٹ کو وہ پرجری ہے وہ ڈاکیومنٹس پتہ چلا کہ جینوین ڈاکیومنٹس نہیں تھے رپورٹ میں جے آئی ٹی کی میں یہ کہا گیا ہے اور ایویڈنس کے ساتھ کہا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کے لائر آئے انہوں نے بھی یہ بات کی شیخ رشید صاحب نے خود اٹھ کے آپ کو معلوم ہے کہ وہ پٹیشنر ہیں انہوں نے 62 63 کے تحت پھر سے یہ کہا کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں تمام جو دلائل ہیں انہوں نے خیر اس کو انفارمیشن فیکٹس تمام انفارمیشن کو کہا کہ درست ہے اور اس کے تحت کورٹ کو جلد ہی فیصلہ کر دینا چاہیے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ صادق اور امین پر پورے نہیں اترتے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ یہ دونوں جو حضرات ہیں بے نامی پہ انہوں نے اپنی جو ہے پراپرٹیز اور تمام ایسٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں غیر ملک میں یعنی کہ سعودی عربیہ میں لندن میں دبئی میں انہوں نے کہا کہ ڈسکوالیفائی ان کو کرنا چاہیے شیخ رشید صاحب نے بہت سی باتیں کی انہوں نے کہا کہ وہی ان کے عوامی سطح پر عوام کس چیز کا انتظار کر رہی ہے ایکچول جسٹس کا انتظار کر رہی ہے انصاف چاہتی کہ تمام لوگ جو ہیں شرفا سے لے کے ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے تو ان کے بڑے شارٹ جیسے خود انہوں نے کہا کہ میری تو تھیسز ایک ہے دیر از اے فیز بیہائنڈ اے کیس انہوں نے کہا کہ جی میرا شارٹ اور سویٹر یقیناً بڑی انہوں نے چھوٹی بات کی لیکن بڑے انہوں نے اپنی جو آرگیومنٹ پہلے کی تھی اس کو فارورڈ کیا نعیم بخاری صاحب نے تو ریپیٹ ہی کیا جو اس میں تھا رپورٹ میں جے آئی ٹی رپورٹ میں جو اہم ڈیولپمنٹ تھی ناظرین وہ تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خواجہ حارث صاحب جو انہوں نے پریزنٹ کیا جو اپنی آرگیومنٹ تھی اور دو ان کی پٹیشنز تھی دو ان کے استدعا تھی ایک یہ والیوم 10 جو ہے جے آئی ٹی رپورٹ کا اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو پبلک کر دیا جائے تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ اس کے اندر ہے کیا اور اس کے حوالے سے ہم اس کا جواب بھی دے سکیں کورٹ میں دوسرا انہوں نے آؤٹ رائٹ پہلے تو جے آئی ٹی رپورٹ کو ریجیکٹ کیا 13-14 صفحے کا ان کا ناظرین جو پٹیشن ہے ریجیکشن کے حوالے سے جے آئی ٹی رپورٹ کے وہ ہمارا چینل آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہے اس میں انہوں نے اگر ہم یہ کہیں کہ بائی اینڈ لارج ناظرین وہی باتیں کی ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے تمام لیڈرز کہتے رہے کہ جی میلافائڈ ہے اور اس میں جو ایک تو یہ بھی کہا گیا کہ 60 دنوں کے بعد بھی یہ اپنی کارروائی جاری رکھ رہے ہیں یہ ابھی بھی اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو روکا جائے اور یہ کہا کہ جے آئی ٹی اگر اور انفارمیشن دے گی اس رپورٹ کے بعد تو پھر وہ انفارمیشن انٹرٹین نہیں ہونی چاہیے کورٹ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن جمع کی ہے انہوں نے مختلف کورٹ کی اپنے یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز وغیرہ کورٹ کے انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے یہ جمع کی گئی اس میں انفارمیشن وہ آئین کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ جو جے آئی ٹی ہے اس نے اپنے آپ کو جوڈیشل پاورز دے دیے جو پاور دینے چاہیے تھے اس سے بھی زیادہ تو اس پر تنقید کی پھر انہوں نے وہی باتیں ریپیٹ کی کہ
جو ہمارے لوگ تھے ان کو تھریٹن کیا گیا, جو لوگ ان کے سامنے پیش ہوئے ان کو تھریٹن کیا گیا, ان کو پروور بننے کو کہا گیا. تو بائی اینڈ لارج یہ تھی ان کی آرگیومنٹ اور جو کرٹیسزم تھا ناظرین کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. کہا کہ فیٹلی ڈیفیشنٹ اینڈ انکمپلیٹ, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت خطرے کے حد تک یہ نامکمل ہے اور اس میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو کہ کورٹ کے پاس پہلے موجود نہیں تھی. جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت کورٹ کی طرف سے جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ نئی انفارمیشن نہیں دی. جو آنکھیں بند کر کے بھی پڑھے جے آئی ٹی کو ناظرین تو یقیناً بہت سی نئی انفارمیشن ہے. آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ انفارمیشن کی نوعیت, لیکن انفارمیشن نہیں ہے, ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا, بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا بار بار کہ اس کو جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو بیسز نہیں بنایا جا سکتا کہ کورٹ پرائم صاحب کی یا کسی کی ٹرائل شروع کرے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ 10A جو ہے, آرٹیکل 10A جو رائٹ آف ڈیفینس دیتا ہے ہر ایک کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کے تحت یہ نہیں کہ سپریم کورٹ ہی کوئی آرڈر نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ اس کو ٹرائل کے لیے بھی نہیں بھیج سکتا کہ اس کو اس بیسس پہ جو کہ جے آئی ٹی میں انفارمیشن ہے. تو بہت سی انہوں نے چیزیں کی, لیکن ججز جو تھے بینچ ان کے آبزرویشن اس پر یہ تھی, دو اہم باتیں انہوں نے کی. نمبر ایک, انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ججمنٹ ہے, ہم نے اپنی ججمنٹ 20 اپریل کی ججمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اور جے آئی ٹی کی ٹیم ہے وہ بنائی تھی, اور انہوں نے اٹ واز این ایکسٹینشن آف دا سپریم کورٹ, اور انہوں نے کام وہی کیا جو ان کو کہا گیا. اور یہ کہ اس طرح کی ایکیوزیشنز تھی انیشلی پٹیشنز میں کہ ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم جے آئی ٹی کی ٹیم بنائیں اور اپنی ججمنٹ کو ہم ریویو نہیں کریں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا ان کو, خواجہ حارث صاحب کو, کہ آپ جو چیزیں طے ہو چکی ہیں, یعنی کہ دلائل جو اور جو انفارمیشن جمع کرنے کے طریقے وہ طے شدہ تھے, اس کو آپ کھول نہیں سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی تنقید کرنی ہے اور آپ کے کوئی اس پہ اعتراضات ہیں تو آپ بتائیے گا. اور خواجہ حارث صاحب سے ہماری جب یعنی بہت بریفلی بات ہوئی, ٹائم لائن کا ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ میں تو کل ختم کر دوں گا اپنی آرگیومنٹس. اور یہ بھی یاد رہے ناظرین, سلمان اکرم راجہ صاحب جو آتے ہیں زین اینالسٹ پروگرامز میں, وہ لائر ہیں اس وقت. اس میں مریم نواز صاحبہ کے اور حسن اور حسین صاحب کے, تو یعنی کہ پرائم منسٹر کے بچوں کے وہ لائر ہیں, اور ڈاکٹر طارق حسن ہے ایک اور لائر, وہ ہیں اسحاق ڈار صاحب کے لائر. تو دیر آر 3 لائرز اس میں. تو ناظرین کیا آج کی جو بریفلی ہم نے آپ کو بتایا کورٹ میں جو کچھ ہوا, تو اس سے پھر اس سے اخذ کیا کیا جاتا ہے, اور فی الوقت اس حوالے سے رسپانسز کیا ہیں, ریاکشن کیا ہیں, یہ بتاتے چلیں کہ دانیال عزیز صاحب جب کورٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک کامنٹ ضرور دیا. انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب اور یہ ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, یہ دونوں پٹیشنر نہیں ہیں, لیکن وہ کاہے کو آئے کورٹ میں, کس کے کہنے پہ وہ کورٹ میں آئے. تو ان کے ساتھ جیسے منصور علی خان جو ایک اینکر ہے, ان کی ٹویٹ ہم پڑھے تھے کہ انہوں نے لکھا کہ ساتھ ان کے ڈیفنس منسٹر کھڑے تھے اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے. تو مطلب آبویسلی کیا کس نے بھیجا, کس ایجنسی نے بھیجا, کہا نہیں ڈائریکٹلی, لیکن اس کا مطلب نارملی تو یہی ہوتا ہے. اور ناظرین ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر فاروق نسیم صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ان کے پاس بھی ہم آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ انیشل ہم چاہیں گے کہ جو ایک لیگل اس پر بات بنتی ہے ان سے پوچھیں کہ ہاؤ ڈز ہی سی اٹ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناظرین اون ہمارے اپنے چیف, ویلکم ٹو دا پروگرام اون ساہی صاحب, اور ناظرین جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل امجد شعیب صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام جنرل صاحب. آن ویری کوئکلی, یہ انیشل کوئی ریاکشن آپ نے کوئی سیاسی جماعتوں کا یا کوئی ایسے اوپینین میکرز کا کوئی ریاکشن آیا ہو انیشل؟ ابھی تک پی ایم ایل این تھوڑے سے ریلیکس ہوئے ہیں, جتنے دن سے پاناما چل رہا ہے, اور اس میں صرف جو ایک چیز جس کی آپ نے نشاندہی کر دی, اس میں سب سے جو اہم چیز تھی کہ نعیم بخاری صاحب تیاری کر کے نہیں آئے تھے. میں سوری اگر میں الزام لگا رہا ہوں, لیکن وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان ساروں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بیسک جو چیزیں تھیں ان کی طرف بھی, لیکن جب باہر آئے, جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی, پی ایم ایل این کا ابھی بھی ایک بہت اہم جو ہے اجلاس جاری ہے, جس میں وزیر اعظم اور ساری کیبنٹ کے اہم جو لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ اسپیکر کے ساتھ ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ میٹنگ کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج اس کے بعد, جہاں پہ یہ سارے جو ان کی لیگل گنز ہیں انہوں نے ان کو اس سارے پہ جو ہے وہ کیا بھی ہے. لیکن ایک چیز جو مجھے پتہ چلی ہے کہ پی ایم ایل این
اگر ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائے گا تو ان کی میکسیمم کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ خود نہ کرے، کسی اور ادارے کی طرف ریفر کرے اور وہاں سے ہو. یہ ان کا جو الٹیمیٹ گول ہوگا کہ سپریم کورٹ سے کوئی سیدھا ڈائریکٹ ڈیسیژن آئے، کوئی کسی نیب کو کر دیں ریفر، ایس سی سی پی کو، یا جہاں حالانکہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، کیونکہ کورٹ میں تو ظاہر پوزیشن ایک بڑی ویری کلیئر اینڈ ویری ڈیفرنٹ پوزیشن، وہ یہ کہ یہ اس جو نیب، یہ جو اس کی رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی، یہ کسی چیز کا بیسس بن ہی نہیں سکتی. جی جنرل صاحب، کس نے کہا آج فاروق ستار صاحب کو اور چودھری شجاعت صاحب کو کہ آپ جائیں اٹینڈ کریں؟ کسی نے آپ کو بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی بے شمار وہ لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، بلکہ سبھی وہ پہنچے ہوتے ہیں جن کا بظاہر کیس سے کوئی تعلق، بظاہر کیا ایکچولی کیس سے کوئی تعلق نہیں. یہ میاں نواز شریف کی ذات کا کیس ہے، ایک پرسنل، ایک فیملی کا مسئلہ ہے، اور جب اتنے سارے ہماری پہنچے ہوتے ہیں تو دوسرے بھی آزاد ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور وہ پولیٹیشنز ہیں. اور خاص طور پہ جب ایک جو اپوزیشن ہے اس میں 2-3 جماعتوں کا کچھ نظر آتا ہے کہ ان کی اتفاق رائے ان میں موجود ہے اور وہ دلچسپی لے رہے ہیں پرائم منسٹر کے ہٹنے میں، تو میرا خیال ہے کہ وہ مانیٹر کرنا چاہتے ہوں گے. لیکن یہاں ہر چھوٹی موٹی بات کو کسی سے منسوب کرنا، یا اتنے بے دست و پا لوگ نہیں ہیں، فاروق ستار ہو یا چودھری شجاعت ہو. میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی دلچسپی اتنی زیادہ ہے. چودھری شجاعت جو ہیں، چودھری شجاعت کی خاص طور پہ مثلاً آپ دیکھیے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ریوائیول کا وقت آیا ہے، اور وہ بہت سارے وہ فصلی بٹیرے جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید ان کے ہاں برباد ہو گئی تھی، تو اب وہ دوبارہ ان کو ریوائیول نظر آ رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سٹیکس ان لوگوں کے لیے اتنی ہائی ہیں، اور ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ، پولیٹیکل فیوچر ان کا اتنا زیادہ اس چیز سے منسلک ہے کہ یہ اپنے آپ کو الگ رکھ نہیں سکتے. اور یہ وقت ہے جب کہ وہ انہی جگہوں پہ مل کے تو ان کے لوگوں کو چمکاریں گے کہ جی آپ دیکھیے ابھی راستہ کھلا ہے، آ جائیں ابھی. تو یہ کانٹیکس کے لیے ایک کون سا راستہ کھلا ہے؟ یعنی کہ میرا خیال ہے وہ تو چودھری شجاعت صاحب وغیرہ تو چاہتے ہوں گے کہ کسی اور کے رستے پہ پڑ جائیں، ان کے پاس تو کوئی اب راستہ ہے نہیں. یعنی کہ ان کے پاس کون سا راستہ ہے؟ ہی کین جوائن سمبڈی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی جوائن کر لیں، ان کو وہاں سے چھوڑیں، ادھر آ جائیں. جیسے رستے نہیں، آپ کہہ لیجئے دروازے کھلے ہیں ان کے دریچے کھلے ہیں ان کے لیے. تو یہ صورتحال ہے. میرا خیال ہے پی ایم ایل این کو اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے. ایک دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں. میاں صاحب کی اپنی ایک بہت بڑی ویکنس ہے، یہ کیس سے ہٹ کے جب مصیبت اور مسئلہ آتا ہے تو پھر تو وہ ہر ایک کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں ان کے ایم این ایز اور لوگ، اور ان سے یہ ملاقات نہیں کرتے سوائے 5-4 لوگوں کے، کسی کی رسائی نہیں. ایک منسٹر نے مجھے اپنے طور پہ کانفیڈنس میں کہا، اس نے کہا 8 مہینے میاں صاحب سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، ٹل مجھے حمزہ شہباز کے ذریعے لاہور میں جا کے ویکینڈ پہ سفارش کے ذریعے ملنا پڑا. اس سے کوئی بات یہ جنرل صاحب، بات سیدھی سی یہ کہ اب بات ساری کی ساری کورٹ میں اس وقت ہے، وہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے. اور کل اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اہم ہوگی. ناظرین، کل کچھ اندازہ ہوگا جب خواجہ حارث صاحب اپنی ڈیٹیل میں دے چکے ہیں آبجیکشنز، تو یہ 15 صفحوں کی ہمارے پاس رکھی ہے، جس میں کہ بہت سے انہوں نے لکھ کر کے کورٹ نے کہا تھا کہ آپ دیں جو آپ کی تحفظات ہیں. اب ان تحفظات پہ کل جو آرگیومنٹ ہوگی تو اس سے ذرا زیادہ کلیئر ہوگی. پکچر ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ لائرز کے پاس جائیں گے اور ان کی بھی انٹرپریٹر کے حوالے سے سنیں گے. اسٹے ود اس. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست
बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ में ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार के आरिफ चौधरी साहब ने। अभी हम उनसे पूछ रहे थे, मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि पूछ रहे थे कि आप पहले थे प्रेसिडेंट, और कहा अभी तो प्रेसिडेंट बनाऊं, अभी आप उतारी हैं मुझे कुर्सी से। वेलकम टू द प्रोग्राम आरिफ चौधरी साहब। अच्छा, हम चौधरी साहब से नाज़रीन पूछते हैं कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखिए जो हम देख रहे हैं, जो इस्तदा है इस वक्त शरीफ ख़ानदान की, और जो आज ख्वाजा हारिस साहब ने पेश की, उसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो जिस तरह से GIT ने काम किया है वो कवानीन के तहत रहते हुए, आइन के तहत रहते हुए, और जो पावर्स है इन्वेस्टिगेटिव उससे हट करके किया। दैट्स देयर बेसिक आर्ग्यूमेंट। काश के वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट मुस्तरद करने में कामयाब हो सकते कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये GIT ने जो पेश किया है गलत है, और काश इसी तरह वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उसकी तरदीद में ले आते कि ये जनाब हमारे पास तो ये सबूत है,
اور منی ٹریل دیکھیں ہم ان کے پاس لے کر گئے ہیں اور انہوں نے ہم سے قبول نہیں کی. یہ چونکہ بے انتہا دشمنی پر تلے ہوئے تھے, انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. اچھا اس طرف نہیں آئے سر, بالکل نہیں آئے. انہوں نے کہا پروسیس, جو لفظ استعمال کیے کہ جو ہمیں جس پر ہمیں ریزرویشنز ہیں وہ پروسیس ہے, وہ تو جو پروسیس ہے نا ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا, اس پر آ رہے ہیں. اس پہ ریزرویشن اس لیے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی کہ یہ جس طرح کا مینڈیٹ تھا ان کا 60 دن کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں کلیکٹ کرنی تھی, اس میں انہیں جہاں جہاں سے بھی جو چیزیں جس طرح مل سکی انہوں نے کلیکٹ کی. اور یہ جو وہ ان کا اعتراض ہے نا کہ جی یہ تو ان کی حیثیت تو ایک انویسٹیگیٹو ادارے کی تھی اور انہوں نے جوڈیشل پاورز لے لی. اب جوڈیشل پاورز والی بات نہیں ہے, جوڈیشل پاور ساری کی ساری انہیں دی ہوئی تھی سپریم کورٹ کی, چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ کا تھا, اور یہی اس جی آئی ٹی کا ترہ امتیاز تھا کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے ماتحت جو اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے, انکویزیٹوریل پروسیڈنگ جو تھی, جو سپریم کورٹ نے خود کرنی تھی, وہ اپنے بازوؤں کے ذریعے سپریم کورٹ انہیں آپ ان کے بازو کہیں اپنے بازوؤں کے ذریعے کر رہی تھی. لہٰذا ان کے کسی بھی اس طرح کے معاملے کو قابل اعتراض نہیں سمجھا جا سکتا, اس لیے کہ یہ جو رپورٹ مرتب کرتے تھے, جو ریکارڈ چاہیے تھا 13 سوالوں کا جواب جو چاہیے تھا, ان سوالوں کے جواب میں جہاں جہاں سے انہیں جو ایویڈنس ملتی تھی وہ انہیں پیریوڈیکلی سپریم کورٹ کو سبمٹ کر رہے تھے. اور یہ اعتراض اس کا اگر ان کی جینوننس آتھینٹسٹی قابل اعتراض ہوتی تو سپریم کورٹ اسے از خود ہی الاؤ نہ کرتی ریکارڈ پہ لانے کے لیے. لہٰذا اب تک جو معاملہ نظر آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دن سے اعتراض جو ہے وہ پتھ اور سبسٹنس پہ نہیں ہے, بات سیدھی سیدھی جو ہے وہ کی نہیں جا رہی. معاملہ آج تک اگر آج بھی آپ پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اور آپ کو بہت بڑا یعنی امتحان درپیش ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں اور آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, تو یہ ٹریش آپ جا کے داخل کر رہے ہیں یہ رپورٹ کے اوپر کہ جی اس طرح نہیں کیا گیا, کوئی میٹیریل فیکٹ ایک بھی نہیں پیش کیا گیا. اور دوسری بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹرانسگریس کیا ہے, اپنی پاور سے تجاوز کیا ہے. اس میں خود سپریم کورٹ نے جو آرڈر دکھا ہے, یہ جو آخری یعنی 89 سے لے کر 91 تک, اس میں سپریم کورٹ نے یہ اختیار انہیں دے دیا ہے, اور اس ناٹ لمیٹڈ ٹو, یعنی یہاں تک کہ جو آپ نے یہ کرنا ہے سورسز اور فنڈز کی آپ کہاں کہاں سے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے they could go to investigate anybody concerned. اور پھر ہوا کیا ہے, ہوا اس میں یہ ہے کہ جب ایک سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں یہ ہو سکتا ہے فلاں کو پتا ہو, فلاں کو پتا ہو, کسی نے. اور آپ نے یہ ایک اور بات دیکھی ہوگی کہ انہوں نے کہا جی اسے پبلک کیا جائے. ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ جی یہ جو رپورٹ ہے یہ پبلک کی جائے, تو وہ تو ظاہر پبلک ہونی تھی. وہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے جو علم غلم بولا ہے اور وہاں جا کے ہم نے باتیں کی ہیں وہ پبلک کی جائے. مثال کے طور پر پرائم منسٹر کہتا ہے میں نے انہیں جا کے کہا, میں نے سوال یہ کیا کہ میں نے کوئی کسی کرپشن میں تو نہیں ہوں, میں میرے خلاف کوئی یہ الزام تو نہیں ہے کہ ایک بیک ان کی بیٹی گئی, اس نے کہا جی میں نے ان سے یہ سوال کیا, بیٹا گیا, انہوں نے کہا مجھے بتاؤ میرے خلاف قصور کیا ہے, میرا جرم کیا ہے. میرا خیال ہے یہ تو پتہ چلے گا ارشد صاحب, ابھی بھی وقت تو کافی ہے کہ کیا وہ ویڈیو ریکارڈنگز کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پبلک کریں یا نہ کریں. اگر بات اس تک آئی تو ہو نوز کہ کورٹ اس کا بھی آرڈر دے دے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت سورس ڈاکیومنٹس پہ بات ہو رہی, بار بار ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ جی سورس ڈاکیومنٹس ہے, اوریجنل ڈاکیومنٹس نہیں ہے, آج بھی اس کا ذکر ہوا, تھوڑا سا ناظرین کو میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں نا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انفارمیشن ڈائیولج ہوئی ہے. ٹھیک, یہ انفارمیشن ایک فرق جو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ عرض کی تھی, ایڈورسیریل اور انکویزیٹوریل پروسیڈنگز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز میں ایک پارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنا کیس اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے, اور ان ڈاکومنٹس کے سورسز پہ ہر چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہو رہا ہے اس کو لایا جانا ہے تو اس کی اتھینٹسٹی چیلنج ہو سکتی ہے, کویسچن ہو سکتی ہے. ایک وہ پروسیڈنگز ہیں جو انفارمیشن آئی ہے کسی تیسرے ذریعے سے, اور وہ تیسرے ذریعے سے جو انفارمیشن ہے وہاں سے کوئی سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس نہیں آئے,
نہ وہاں سے توقع کی جا سکتی تھی کہ سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹ، ایک انفارمیشن ڈائیولج ہوئی۔ اب آرٹیکل 184(3) میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ہے کہ ایک لفظ آ گیا وسل بلوور کا، یعنی بہت زیادہ وسیع اس کا دائرہ کار کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جا کے زنجیر انصاف ہلا دیں، اس کے بعد باقی سارا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کا۔ اچھا، سپریم کورٹ جو ہے اس کو انفارمیشن چاہیے، سپریم کورٹ نے انفارمیشن کی حد تک نے اپنے طور پر جو انفارمیشن ان فیکٹ اس کے مقابلے میں انہیں دینی تھی، انہوں نے جو انفارمیشن دی وہ قابل اعتبار نہیں تھی۔ دو جج صاحبان نے کہہ دیا کہ باقی انہوں نے کہا جمع کر کے لیں اس میں یہ جو باقی کے کہنے کے مطابق ایک بہت بڑا سنہری موقع تھا، اگر کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوتے وہ نہیں دیے، اور باقی جہاں تک ڈاکومنٹس کی اتھنٹسٹی کا، سورسز کا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ فیک ہے، فیبریکیٹڈ ہے، فورجڈ ہے اور یہ نان ایگزسٹنٹ ہے۔ لیکن جو آئے میوچل لیگل اسسٹنٹ کے تحت وہ تو اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہیں۔ جنرل صاحب، ایک جو بڑی اسپیسیفک ریزرویشن اور کرٹیسزم ہے وہ آئی ایس آئی کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے جی آئی ٹی میں، یہ جو آج داخل کروائی ہیں خواجہ حارث صاحب نے اپنی آبجیکشنز رپورٹ پہ، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو شاید بریگیڈیئر نعمان تھے آئی ایس آئی کے، انہوں نے کہا کہ وہ تو ریگولر امپلائی بھی نہیں تھے آئی ایس آئی کے، ان کو اس پہ ہائر کیا گیا کانٹریکٹ پہ اور وہ سورس امپلائی تھے۔ تو یہ ذرا بتائیں۔ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے ایسے ہی سڑک پہ چلتے ہوئے انہوں نے پکڑ لیا کہ ادھر آنا بھائی تم بیٹھ جاؤ، یہ ایسا قصہ نہیں ہے۔ یہ غالباً وہی صاحب ہیں جو ڈان لیکس کے معاملے میں بھی جی آئی ٹی میں شامل تھے۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر ایک آفیسر کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو آئی ایس آئی جو ہے وہ ری امپلائی کرتی ہے۔ آئی ایس آئی میں ان کے تجربہ کار لوگ جن کو وہ رکھنا چاہتے ہیں بہت سارے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائڈ ہیں، لیکن وہ ری امپلائمنٹ ساری کانٹریکٹ بیسڈ ہے۔ وہ 2 سال کے لیے بعض کو کانٹریکٹ دیا ہوتا ہے، بعض کو، اور وہ رینیو ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کسی کی صحت کا مسئلہ آ جائے، کچھ آ جائے، تو پھر کنٹریکچول آپ کے اوپر اوبلیگیشنز اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی بات یہ ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سارا وہی کھمبا نوچنے والی بات ہے۔ اگر آئی ایس آئی نے نومینیٹ کیا ہے تو پہلے آبجیکٹ کر دیتے، یہ جو پوائنٹ ہے یہ پہلی دفعہ اچھا وہ اون کرتے ہیں اور ہے یہ ان کا آدمی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں نا، جب یہ جی آئی ٹی ہوئی تو جی آئی ٹی پہ انہوں نے بڑے شادیانے بجائے تھے نون لیگ نے، اب یہ اپوزٹ ہو گیا دونوں سائڈز میں۔ اس وقت ایکچولی یہ سارا گیم یہ تھی کہ چونکہ وہاں پہ ظفر اجازی جیسے اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں اپنے کرونیز بیٹھائے ہوئے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جب نومینیٹ کریں گے لوگ تو یہ وہی ہوں گے جو ہمیں کلین چٹ دیں گے۔ سارا پانسا پلٹا اس وقت جب کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بدل دی۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جے آئی ٹی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ جو جتنی ڈاکومنٹس میاں نواز شریف صاحب نے سبمٹ کی ہیں ساری درست ہیں۔ میں اس پہ آتی ہوں۔ ایکچولی جے آئی ٹی تو لگائی انہی کی ہیلپ کے لیے، ورنہ تو فیصلہ پہلے ہی ادھر ہو جانا چاہیے۔ کورٹ کے ہیلپ کے لیے تھی، ان کے ہیلپ کے لیے تو نہیں تھی۔ بٹ جسٹ کمنگ بیک ٹو آئی ایس آئی کا تھوڑا سا یہ کلیریفائی کر دیں تو یہ بات درست ہے کہ جو آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، ان کو پھر ہائر کیا، غالباً ریٹائرڈ ہیں اور ان کو کانٹریکٹ پہ ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے، یعنی ہائر کیا تھا جی آئی ٹی میں ڈالنے کے لیے نہیں، وہ اپنے کام کے لیے، کیونکہ جو جی آئی ٹی بننے سے پہلے سے پروسیس چل رہا تھا۔ اب جی آئی ٹی تو اب ختم ہو گئی، اس کا کانٹریکٹ ہوگا 2 یا 3 سال کا۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف جی آئی ٹی کے لیے کام نہیں کریں گے، آخر اس کے بعد اگر 2.5-3 سال کام کرنا ہے تو وہ کسی ریگولر جگہ پہ کام کریں، موسٹ پروبلی جس جاب پہ وہ پہلے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اور جو آبجیکشن شروع میں آیا تھا وہ کوئی ان کی نیچر آف امپلائمنٹ پہ تو نہیں آیا تھا جب انہوں نے دیے تھے، اور انفیکٹ ان کے تو نام ہی نہیں دیے تھے۔ جو آبجیکشن آیا تھا وہ تو تھا کہ جی وہ رشتہ دار ہیں، ایک وہ پی ایم ایل کیو کے رشتہ دار ہیں، دوسرے وہ 2 سیویلینز پر تھا۔ یہ جو الزام انہوں نے لگایا کہ جی اپنے کزن کو انہوں نے انگلینڈ میں کہا کہ یہ ویریفائی کرو، رشتہ دار کوئی آپ کا ایکسپیڈائٹ کرا سکتا ہے، جلدی کرا سکتا ہے، وہ فیکچوئل ڈاکومنٹ نہیں بدل سکتا، وہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر امپورٹنٹ یہ رشتہ داری کے اوپر یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ضیاء الحق کی کابینہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ یعنی لوگ تھے اور فلاں تھے، اور یعنی مطلب انہوں نے، آپ خود لا منسٹر جو بیٹھا ہے اس وقت زاہد صاحب، یہ وہ تھے جو لا منسٹر تھے مشرف کے زمانے میں، جس نے لکھا وہ جسے وہ لکھا تھا، یعنی جو بھی تھا،
تو آپ ایمرجنسی والا آرڈر اور سارا کچھ یہ اس زمانے میں جی وہ تو کہانی لمبی ہے. وہ تو کھاتا کھولنا شروع کیا تو پیپلز پارٹی میں کون بیٹھا ہے اور پی ایم ایل این میں کون بیٹھا ہے اور پی ٹی آئی میں کون بیٹھا ہے. اور میڈم ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں آپ کو عرض کروں کہ جو لوگ بھی جانتے ہیں واجد ضیاء کو اور باقی لوگوں کو, ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں پورے پاکستان میں کہیں کوئی اعتراض نہیں. انہیں بھی اعتراض نہیں تھا. انہیں اعتراض صرف یہ تھا کہ اس طرح کا بندہ جو ہے کتنا کہاں تک چلے گا. خبریں تک چل گئی کہ جی اس کو واجد ضیاء کو ہم دے رہے ہیں, اپنا پروموشن ہو رہی ہے, اس کا 22 دیا جا رہا ہے, ہر طرح سے کوشش کی گئی. اب بات صرف یہ ہے, آپ کسی پہ, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص بیٹھا ہے, تھانے دار بھی آپ نے بٹھایا ہوا ہے, کرپٹ ہے, آپ اس کی بات تو یہ کریں کہ اگر ایک کرپٹ آدمی نے بھی ایویڈنس آپ کے خلاف صحیح کلیکٹ کی ہے, اس کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں بات کریں کہ یہ دیکھیں جی اس نے یہ ایویڈنس جو سامنے پڑی ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا ویسے جو حیران کن بات ہے یہ جو آج انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے دیا ہے, خواجہ حارث صاحب بڑے پائے کے وکیل ہیں, ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن. جو انہوں نے آج دیا ہے اس میں اگر آپ پڑھیں تو بہت سی وہی چیزیں ہیں جو کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. یعنی کہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اس میں جے آئی ٹی کے ممبرز تھے وہ امیجن کر رہے تھے اور بے بنیاد بات کر رہے تھے کہ جی ہماری نوکری کو تھریٹ ہے, یہ ہے. پھر یہ نیت کی بھی بات کی, یہ بھی کہا میلف آئی ڈی ہے. تو انٹرسٹنگ ہے کہ جو ہم سب سوچ رہے تھے کہ جو لیگلی کیس لے کے آئیں گے کورٹ میں وہ کیا ہوگا. تو جو ابھی پٹیشن سامنے آئی ہے, پٹیشن کیا جو ابھی ان کے آبجیکشنز آئے ہیں سامنے آئے ہیں, اس میں کوئی اب اور وکلا سے پوچھیں گے کوئی آپ کا جو کلائنٹ ہے ان فیکٹ اس نے آپ کو کیس فیڈ کرنا ہوتا ہے. میرے وہ کلاس فیلو ہیں جن کی آپ حارث صاحب, آئی نو ونڈرفل لائر ہے, اسی طرح پہلے بھی کوئی کام پائے کے وکیل نہیں تھے. اب یہ کہ آپ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک شخص جس پہ ہم توقع کرتے تھے کہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے, انہیں جس طرح کی ایویڈنس دی گئی اس کے بارے میں لفظ یہ ہے کہ انہوں نے اعجاز افضل صاحب کے کہ انہوں نے تو یہ ایویڈنس خسرو صاحب کی کہ اس طرح داخل کیا وہ کاغذ لے کے آیا جس طرح کوئی بام شیل جو ہے وہ گر رہا ہے, قطری خط. کوئی لائر جو لا سے واقف ہے, کوئی شخص اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ بھی آپ اس کو کس طرح پیش کر رہے ہیں. انہوں نے پیش کیا اور جملے اگر آپ ان کے کبھی ذہن میں رکھیں, انہوں نے کہا کہ وہ پیسہ جو تھا وہ جو کاروبار وہ پھیلتا گیا. انہوں نے کہا میں نے سنا تھا, شروع تو ایسے ہوتا ہے. میڈم نہیں, وہ جو تھا وکیل صاحب نے کہا, وکیل صاحب کے اپنے کامنٹ سے پیسہ وہ جو لگایا تھا اس کا انٹرسٹ پھیلتا گیا اور یہ تو پی نٹس ہیں. یہ لفظ تھے, آپ آج تک مجھے یاد ہے, یہ جو اپارٹمنٹ خریدیں گے یہ تو صرف پی نٹس تھے, اس سے اور بہت زیادہ. یعنی سارا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنا کام جو تھا وہ کر دیا. آخر میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہ روکنا ہے تو روک لو. اچھا وہ ایفیڈیوٹ دیکھیں نا, سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے قابل لائر ہیں, لیکن ان کا جو ایفیڈیوٹ انہوں نے بنایا طارق شفیع صاحب کا, اس کا دیکھیں کیا حال ہوا. جے آئی ٹی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں جی وہ طارق شفیع صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو پڑھا ہی نہیں, میں تو ایسے سائن کر دیا. اور پورا ایفیڈیوٹ جو گلف سٹیل کے حوالے سے وہ تو اٹ فالز اپارٹ. خود میڈم یہ جو آپ کے فائنانس منسٹر ہے, فائنانس منسٹر صاحب کیوں باہر برم تھے؟ اس لیے کہ بھئی سامنے تو وہ چیز ہے irrebutable. آپ نے 164 کا بیان دیا ہے, اگر وہ 164 کا بیان آپ کا نہ مانا جائے, ریکارڈ پہ نہ آئے تو آپ ایکیوز بنتے ہیں. آپ کو انہوں نے کنفرنٹ کرایا, کنفرنٹ کرنے کے بعد آ کے لڑنا آپ نے شروع کر دیا اس کے ساتھ, وہ عمران خان کے ساتھ گالیاں اسے دینا شروع کر دی. ویسے ڈار صاحب نے بھی اپنا کوئی 21-22 پوائنٹ کا 30 پوائنٹ ہے ہمارے سامنے جو انہوں نے اس کو سیٹیسفائیڈ کر سکتا تھا. ڈار صاحب نے بھی ناظرین اپنے جو آبجیکشنز ہیں اور رسپانسز ہیں رادر, ایک تو ابریویٹڈ فارم میں 24-25 پوائنٹس کا, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں انیکسچرز ہیں 7 جو ملا کے 250 سے زائد بنتے ہیں. اور ایک جو بڑی اہم آج ایک اور درخواست جو خواجہ حارث صاحب نے دی ہے وہ انہوں نے دی ہے والیوم 10 کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اس کو اگر پبلک نہ کیا گیا تو وہ کیس آگے نہیں چلے گا, اور بنیادی حقوق کو اس میں انہوں نے جو اپنا کلائنٹ ہے اس کو اس میں بنایا کہ ان کا بنیادی حقوق بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, تو اس لیے اس کو پبلک کیا جائے, یہ انہوں نے کہا. اور دوسری جو بات آپ کر رہے تھے اس میں ایون کیپٹن صفدر صاحب نے اپنی جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو مریم صفدر کے
ایسٹس تھے وہ جو میں نے اپنے نامینیشن پیپر کے ساتھ لگائے تھے وہ میں نے بغیر دیکھے لگا دیے تھے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو پتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں پتا, میں نے بس ان کو دیکھا نہیں اور لگا دیا. لیکن یہ جو ریزرویشن ہے اس میں وہ بھی شامل ہے جو آپ بات کر رہی تھی نا, ان 2 صاحبان کا نام لے کے شامل ہے, بلال رسول اور اسٹیٹ بینک والے, کہ وہ دونوں تو پولیٹیکلی الائنڈ ہیں کسی اور. لیکن ملٹری والے لوگوں کا تو نام نہیں لیا انہوں نے تھرو آؤٹ. وہ اب لیا ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکلی یہ وہ ساری چیزیں جو ہم سن رہے تھے, جو بات مریم نواز کر رہی تھی, جو نواز شریف کر رہے تھے, جو شہباز شریف کر رہے تھے, اور کل حالانکہ جو جج صاحبان نے ان سے کہا بھی تھا کہ نئی بات کریں کوئی, اور لیکن آج جو سارے نئی بات تو کر دی ہے نا, آئی ایس آئی پہ ایسی objection پہلے نہیں. اور اس میں جو جنرل صاحب نے جو کہا, میں اس کا جنرل صاحب نے سوال کیا ہے وہ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو 164 کی سٹیٹمنٹ تھی کیا اس سے وہ پھر سکتے تھے یا کورٹ سیٹیسفائیڈ کر سکتے. ان فیکٹ کون سی 164 یہ جو اسحاق کی سٹیٹمنٹ ہے نا, جس میں وہ جو کنفیشن والی 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی, میں پروگرام کی وساطت سے سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ بات کہ 164 واحد سٹیٹمنٹ ہے جسے ایک ایسی اہمیت حاصل ہے جو کسی اور سٹیٹمنٹ کو نہیں ہے. اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں, اس کے بعد کورٹ آپ کو طلب کرتی ہے, کمرہ عدالت خالی ہو جاتا ہے اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو شہادت دے رہے ہیں, یہ جو بیان دے رہے ہیں, یہ بیان دینے کے آپ پابند نہیں ہیں. ویسے وہ کمرہ عدالت تو نہیں تھا, ان سے تو نہیں کورٹ میں, یہ کورٹ میں اس کے علاوہ 164 کی سٹیٹمنٹ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. ڈکلیئر کر دیا ہوگا جو نہیں, یہ میجسٹریٹ کے سامنے کورٹ میں لے جا کے میجسٹریٹ کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ سے حلف لیتا ہے کہ آپ یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ بغیر کسی کی بلا جبر و اکراہ و تحریض کسے, آپ بغیر کسی کوارشن کے, بغیر کسی رغبت کے, بغیر کسی لالچ کے یہ بیان آزاد مرضی سے آپ دے رہے ہیں اور یہ دینے کے پابند نہیں ہے. آپ اگر دینا چاہیں تو دیں, نہ دینا چاہیں. اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیان آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو ایسے بیان سے وہ پھرا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے لڑائی جا سکتا تھا. لیکن ہائی کورٹ نے 2-3 دفعہ ہائی کورٹ کر نہیں سکتا. اچھا, دوسری بات میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا جو یہاں بات خاص طور پہ آئی ایس آئی کے حوالے سے ہو رہی تھی. کل میں سن رہا تھا کسی ہمارے دوست نے, بڑے پیارے دوست نے پروگرام, یعنی شامی صاحب نے, مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لانے کی کیا ضرورت ہے. شامی صاحب کو معلوم ہے اور سب دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے, بن رہی ہے, جب سے جی آئی ٹی بننا شروع ہوئی ہے, جی آئی ٹی ان فیکٹ نیم البدل سے بھی کہیں زیادہ بدل ہے اس کا جو آپ نیشنل, یہ جو آپ جوڈیشل کمیشن بناتے تھے, چونکہ وہ انکوائریز, جوڈیشل انکوائریز کمیشن ایکٹ جو ہے ان فیکٹ میرے حساب سے تو آپ ریڈنڈنٹ ہو گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی کہ آپ اس میں, اس کا دائرہ کار ہی اتنا محدود ہے کہ اس میں اس طرح کی جو انٹینسو قسم کی ایویڈنس ہے وہ آپ اس طرح کلیکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ شروع ہے جی آئی ٹی کا یہ کانسیپٹ, بیسیکلی اس میں آپ کو افیکٹولی یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو ان کے تمام وسائل, جی حالانکہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیونکہ یہ اور ہر جی آئی ٹی میں ہوتے رہے, ہر جی آئی ٹی میں ہوتے رہے, انہوں نے اس وقت تو نہیں اٹھایا, اب اٹھایا ساری ریجیکٹ ہو جائے. ڈاکٹر عاصم کی دیکھیں, کوئی بھی دیکھیں, وہ خیر وہ ریجیکٹ ہو نہیں جاتی, وہ کی گئی ہیں جی آئی ٹیز ریجیکٹ کی گئی ہیں. ہاں لیکن یہ تو بالکل ایک مختلف ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. اور آج جب سے صبح سے ہیئرنگ ہوئی اس کے بعد بہت سے دوستوں نے کہا جی فوری طور پہ کیوں نہیں فیصلہ کر دیا, اب ججز کو اتنا اس کو طول نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہاں تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر چیز بہت لمبی چلی جائے تو پھر کیا ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ بیہائنڈ دا سینز, یہ کچھ اور تو نہیں ہو رہا. ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیوں ضروری تھا اس کا بینچ کا کہ اس پر جی آئی ٹی پر کہا جائے کہ جو خاص طور پہ پرائم منسٹر کا جو خاندان ہے وہ اپنے لائرز کے تھرو اس پر اپنی ریزرویشنز دے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس.